کہ اگر لڑکا جو ہے وہ تبلیغی جماعت والا ہے اور لڑکی جو ہے نا وہ سنی بریلوی ہے تو کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، پہلے تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر میں بریلوی ہوں یا اہل سنت ہے تو کیا یہ ایمان کے کس درجے پر ہے. ایسے ہی ہے جس طرح میں نے پچھلی باتیں بیان کی ہیں کہ ہم کتنے کے اسلام پر ہیں. کیا وہ لڑکا جس کو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ تبلیغی جماعت والے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، وہ حرام سے بچتا ہے، اس کے باپ نے اس کو حلال کھلایا، وہ حسد سے بچتا ہے. کیا وہ جو ملاوٹ کرتا ہے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہوں تو منافق ہے. دیکھیے ساری باتیں سامنے ہیں، ہمارے سامنے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جھوٹا ہو وہ مومن ہو سکتا ہی نہیں. جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ مومن نہیں، وہ ایمان والا نہیں. جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں. لا دین لمن لا ہاتھ لہ لا امانتا لمن لا امانتا. شاید وہ اس وقت ذہن میں وہ حدیث عربی میں یاد نہیں آ رہی. تو اس شخص کی یہ جو امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں. تو جب یہ خوبیاں اس کے اندر ہیں تو پھر اگلی بات پھر سوچی جائے کہ پھر عقائد اس کے کیا ہیں. جب یہی چیزیں اس کے اندر ہیں ہی نہیں تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ منافق ہے. جیسے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ جھوٹ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے تو وہ پکا منافق ہے. اب ایک ہے، فرض کیا آپ ملاوٹ نہیں کرتے لیکن میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ دوستی رکھ رہا ہوں، میں آپ کو اس کو برا دل میں بھی برا نہیں خیال کرتا، ملاوٹ کرنے والے کو دل میں بھی برا خیال نہیں کرتا، رشوت لینے دینے والے کو دل میں بھی برا خیال نہیں کرتا. دل میں برا خیال کرنا کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ تعلق ہی نہ بناؤں، آپ سے دور رہوں، آپ سے نفرت کروں. لیکن جب بڑا آدمی آئے تو اس کے ساتھ سیلفیاں بناؤں، کوشش کروں میرے گھر میں آئے، میری ویلیو بنے گی، اس کے آنے سے سٹیٹس بڑا ہوگا. تو یہ منافقت ہے، یہ ساری منافقت کی نشانیاں. وہ پھر کمزور ترین، جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دل میں برا خیال کرنا کمزور ترین ایمان کی علامت ہے، تو وہ بھی نہ رہی. تو پھر یہ اگلے سوالات فضول قسم کے ہیں، یہ لغو ہیں. جب میں بھی اسی طرح کا ہوں، وہ تبلیغی جماعت والا بھی اسی طرح کا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کوئی پکا مومن ہے تو پھر اگلی بات پھر اس کے بعد سوچی جا سکتی ہے کہ اس کے عقائد کیا تھے، پھر وہ اس بارے میں دیکھا جائے گا. لیکن جب ہم سارے ایک ہی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہی حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، سارے ہی اسی طرح کے ہیں، تو پھر یہ بات ہے ہی فضول. بہرحال عام حالت میں جس طرح کی حالت آج ہے، اس طرح کی سچویشن میں، اس طرح کے حالات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ کوئی تبلیغی ہو یا خواہ کوئی سنی کہلوانے والا ہو، وہ سارے کے سارے اس لحاظ سے ایک ہی جیسے ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی اگر شادی ہو جائے تو. بہت